وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی دھمکی، میں وزارت چھوڑ دوں گا۔ نظریں سب آج کے خطاب کے اوپر۔ صدر آصف علی زرداری آج خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نکو نک بس ہو گئی ہماری۔ ایک مطالبہ گرفتاریوں کا، کس کو گرفتار کروانا وہ چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے للکارا ہے دہشت گردوں کو، تم مجاہد نہیں ہو قاتل۔ ایک باپ نے خودکشی کر لی بچی کو بندی کیے جانے پر۔ پرویز خٹک صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، عمران ریاض خان کے ساتھ پاکستانی نوجوانوں کی جھڑپ۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت کے اندر سے ایک بہت بڑا استعفیٰ تیار پڑا ہوا ہے۔ ایک وزیر استعفیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سے وزیر ہیں، کیوں استعفیٰ دینے کی انہوں نے دھمکی دی ہے، اور کس طرح انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تک یہ دھمکی پہنچائی ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، گزشتہ 48 گھنٹوں میں کافی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور صدر آصف علی زرداری آج خطاب کریں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ایک مطالبہ گرفتاریوں کا، رضا ربانی صاحب نے مطالبہ کیا ہے، کیا مطالبہ ہے، کیوں ان کو یہ مطالبہ کرنا پڑا ہے، کس کو گرفتار کروانا وہ چاہتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک عمران ریاض خان صاحب کا معاملہ بھی ہے، وہ بڑا گرم تھا کل، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ایک افسوسناک خبر ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے شہر سے، ان کے علاقے سے، ان کے گھر سے۔ ایک باپ نے خودکشی کر لی بچی کو بندی کیے جانے پر۔ تو وہ معاملہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے للکارا ہے ان دہشت گردوں کو جو اسلام کا نام استعمال کر کے، مذہب کا نام استعمال کر کے حملے کرتے ہیں۔ اب ان کا نشانہ مدارس ہے۔ حامد الحق جو مدارس دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم تھے، اور مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے سابق کے ایم نے ان کو حملہ کر کے دارالعلوم حقانیہ پر ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو ان کی تعزیت کے لیے کل مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ غصے میں تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، بہت زیادہ جذباتی بھی تھے۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن آغاز میں کر لیتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کا آج جو خطاب ہوگا مشترکہ اجلاس سے۔ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا یہ نئے سال کے آغاز پر پہلا خطاب ہوگا۔ اور ویسے زرداری صاحب جو ہیں آج ہی کے دن ایک سال پہلے 10 مارچ 2024 کو منتخب ہوئے تھے صدر، اور ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ پہلے جب صدر تھے تو انہوں نے 6 بار جو ایک آئینی تقاضا ہوتا ہے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنے کا، وہ انہوں نے پورا کیا تھا۔ ادروائز عموماً صدر جو ہیں وہ اس کو اگنور ہی کرتے ہیں، لیکن زرداری صاحب کا یہ خاصا رہا ہے کہ وہ خطاب کرتے رہے۔ ماضی میں بھی 6 بار خطاب کیا انہوں نے، اور اب وہ آغاز نئے پارلیمانی سال پر خطاب کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس کو۔ نظریں سب آج کے خطاب کے اوپر ہیں۔ 3 بجے خطاب ہوگا، اور کیونکہ تنازعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے، پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے اختلافات بہت آگے جا چکے ہوئے، یہاں تک کہ دونوں پارٹیوں کے رہنما آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے پیچھے میں نے ایک ریزن آپ کو یہ بھی شاید بتائی تھی کسی ویلاگ میں۔ ہاں، کل میں نے کینالز کے متعلق جو ویلاگ کیا تھا، چولستان کے جو کینالز، اور اس میں اب ایک کینال تو محفوظ شہید کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ چولستان کا جو پہلا کینال ہے 176 کلومیٹر کا، اور 4100 کیوسک پانی اس کو دیا جائے گا، اس کے ذریعے لیا جائے گا۔ تو وہ اس کینال کے معاملے پر میں نے گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت چاہتی تھی کہ انگیج کرے پیپلز پارٹی کے ساتھ، بیٹھے پیپلز پارٹی کو اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا سندھ میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کو انگیج کریں، لیکن کسی نے پیچھے سے کھینچ لیا کہ نہیں، اس معاملے پر آپ نے بات ہی نہیں کرنی، بس معاملے کو ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال اختلافات عروج پر ہیں، لوگوں کی نظریں ہیں، پنجاب والوں کی نظریں ہیں، سندھ والوں کی نظریں ہیں کہ صدر صاحب آج خطاب میں کیا کہیں گے۔ آپ کو کافی دنوں سے یہ خبر آپ تک پہنچتی ہوگی، میڈیا میں جو خبریں آتی تھیں کہ صدر زرداری صاحب نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی ہے کہ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا، تو وہ تاکہ خطاب میں ان چیزوں کو شامل کرے۔ اور صدر صاحب اب دیکھتے ہیں کہ وہ بطور صدر ایک روایتی خطاب کرتے ہیں، یا وہ اتحادی صدر کے طور پر، جن کی پوری جماعت مسلم لیگ نون سے ناراض ہے، اور جن کی پوری جماعت ہر دوسرے تیسرے دن ایوان صدر جا کر صدر زرداری صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے کہ جی آپ نے تو جو معاہدہ کروایا تھا اس معاہدے پر تو عمل ہی نہیں ہو رہا۔ ان کے اپنے صاحبزادے
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نکو نک ہوئے تنگ آئے ہوئے، انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ بس ہو گئی ہماری اباجی، اور کتنا ہم چپ رہیں گے، کتنی اپنی سیاست کی قربانی دیں گے. ظاہر ہے سیاست نقصان تو ان کو ہو رہا ہے، سندھ میں الگ نقصان ہو رہا ہے کینالز کے ایشو پر. پنجاب میں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ نہ مسلم لیگ نون کے خلاف بات کرنے دے رہے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت ہمیں اتحادی سمجھ کر کوئی سہولتیں دے رہی ہے، نہ ہمارے کام ہو رہے ہیں، ہم تو مطلب گئے نا، ہم تو ہماری سیاست تو بڑھ گئی. تو اب اس وجہ سے صدر زرداری صاحب کا آج کا خطاب بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آج کے خطاب کے حوالے سے ہی ایک چیز جو رضا ربانی صاحب کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو چیئرمین سینٹ، انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے سینیٹر چودھری اعجاز کے اور سینیٹر اون عباس بپی کے. اب اون عباس بپی صاحب کو تو پیش کیا گیا، گرفتار ہوئے تھے تو ان کو پیش کیا گیا، لیکن جو اپنے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں ان کو پیش نہیں کیا گیا. اور خبریں یہ تھیں کہ گیلانی صاحب نے اس شرط پر اجلاس کی صدارت کی تھی اور بائیکاٹ ختم کیا تھا کہ جو اپنا پروڈکشن آرڈرز پر عمل کیا جائے گا. تو ان کو کہا گیا کہ ٹوکن لے لیں ذرا، ان کو تو آپ اپنا اون عباس بپی کو ہم نے پیش کر دیا ہے، باقی پھر اعجاز چودھری والے معاملے پہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ جو کوئی بارگیننگ ہوتی ہے دکاندار کے ساتھ، نہ آپ کی نہ ہماری، تو نہ آپ اپنی 100% منوائیں نہ ہماری 100% مانیں، آدھا ہم آپ کو آرڈر پر اوبے کرتے ہیں، آدھا آپ پیچھے ہٹ جائیں، کچھ اس طرح کی صورت حال ہوئی ہوگی. لیکن سابق چیئرمین سینٹ جو ہیں رضا ربانی صاحب، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو افسر پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہیں کر رہے چیئرمین سینٹ کے، ان کو ہتھکڑی لگائیں، ان کو گرفتار کریں. اور جائز مطالبہ ہے، یہ غلط مطالبہ نہیں ہے. ہم نے پارلیمنٹ کو ٹکے ٹوکری اگر ہوتے دیکھنا ہے تو پھر تو 100 بسم اللہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی جو اس مدعے پر میں نے کیا تھا، میں نے یہی گزارش کی تھی. میں نے کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایک ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، شاید ہی پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو اتنا وقت دیا ہو جتنا یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں دیا ہو، اور ان کا شاندار ریکارڈ ہے. اور جب وہ اسپیکر تھے تب بھی ان کا شاندار ریکارڈ تھا. اب وہ اپنی ہی لیگیسی ہے گیلانی صاحب کی، اس کو لے کر چلیں گے یا وہ کمپرومائز کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی اعجاز چودھری کو نہیں پیش کیا تو نہیں کیا. تو آج صدر کا خطاب اور جوائنٹ سیشن میں ایک رکن کا ہونا بہت ضروری ہے. اعجاز چودھری صاحب کے اوپر جتنے مرضی سنگین الزام ہو، انہوں نے چاہے جتنا بڑا جرم کیا ہو، ابھی تک کہیں سے سزا نہیں ہوئی، ابھی تک وہ ملزم ہیں اور رکن سینٹ ہیں، تو ان کو پیش کیا جانا چاہیے. وہ ایوان بالا کے رکن ہیں. تو بہرحال آج کے صدر کے خطاب کے اوپر نظریں اور یہ والے معاملے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیا رد عمل آتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، گنڈا پور صاحب پر میں آتا ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ ادھر دارالعلوم حقانیہ گئے. یہ جو ثانیہ ہوا تھا وہاں پر بم حملہ ہوا تھا، دھماکہ کیا گیا تھا، تو وہاں پر شہید ہو گئے تھے دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم مولانا حامد الحق صاحب. وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ایسے تو ان کی تقریر اور ان کا جو گفتگو تھی بڑی جذباتی تھی، لیکن ایک چیز جو اس طرح ہر مذہبی عالم کو کہنی چاہیے کہ جہاد نہیں ہے، کسی کو بے گناہ کو قتل کرنا جہاد نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اس میں لکھا ہے کہ کسی عالم دین کو، کسی مسلمان کو قتل کرنا جہاد نہیں ہے. کسی بھی انسان کو، انہوں نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. کسی بھی بے گناہ انسان کو، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے، قانون نے کرنا ہوتا ہے نا، سسٹم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جب نظام موجود ہے تو کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو کے اوپر کوئی الزام لگا کر کے یہ فلاں یہ فلاں مار دو، دھماکے کر دو. تو مولانا صاحب نے بڑا جو ہے نا وہ دبنگ انداز میں کہا ہے کہ عالم دین کے خلاف بندوق اٹھانا جہاد نہیں ہے، تنگ نظری اور دہشت گردی ہے، تم مجاہد نہیں ہو قاتل ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے. اور یہ آواز جو یہ جو دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، کبھی کسی پر کبھی کسی پر، تو ان کے خلاف اسی طرح اگر وہ طبقہ جو ظاہر ہے جو عالم ہے، عالم دین ہے، وہ اگر بتائیں گے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے جہاد نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں کہیں لکھا، یہ ہمارے احکامات نہیں ہیں، اللہ کے احکامات نہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. وہ جو خوارج کا لفظ ریاست نے ان کو دیا ہے نا، استعمال کیا ہے، وہ چاہے بے شک نہ استعمال کریں مولانا فضل الرحمان صاحب، لیکن یا عالم دین، لیکن کم از کم لوگوں کو یہ بتائیں
کہ حق کیا ہے اور گمراہ کون ہے، کون لوگوں کو گمراہ کر کے انسانیت کا قتل کرتے پھر رہے ہیں، کبھی کہیں پھٹتے کبھی کہیں پھٹتے، اور ظاہر ہے ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں تو وہ جو ہیں ان کو پڑھانے والے لکھانے والے، اور پھر چلے مطلب جو ہمارا دینی طبقہ ہے کسی وقت اس طرح کے ایلیمنٹس کی سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قاضی حسین احمد صاحب سے لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب تک کوئی ایک ایسا دینی عالم یا سیاسی لیڈر نہیں ہے مذہبی سیاسی جن کے اوپر بھی حملے نہ ہوئے ہو، سب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، سراج الحق صاحب پر ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہوئے، حافظ حمداللہ صاحب پر ہوئے، کون ہے جس پر نہیں ہوئے؟ تو بہرحال مولانا صاحب نے بڑی ایک کلیئر لائن لی ہے اور یہی کچھ ہونا چاہیے۔ دوسری اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جی، وہ ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی دھمکی، میں وزارت چھوڑ دوں گا۔ محسن نقوی صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں اور ان کا نام ہے چودھری سہیل وڑائچ صاحب، چودھری صاحب ان کو دوستوں کے حلقے میں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کل جنگ میں آرٹیکل لکھا بڑا زبردست، انہوں نے جو وفاقی کابینہ میں جو اضافہ کیا گیا ہے 24 وزراء کا، اس میں انہوں نے ان کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، کس کو کیوں رکھا گیا، کس کو کیوں نہیں رکھنا چاہیے تھا، کس کو نظر انداز کیا گیا، لیکن وہ جو حاصل غزل ہوتا ہے نا وہ کمال ہے۔ اصل لکھا آرٹیکل اس چکر میں گیا ہے، گپ شپ ہوئی ہوگی، بہت قریبی دوست ہیں آپس میں، اٹھنا بیٹھنا ہے، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، قریب بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب، عامر میر صاحب، محسن نقوی صاحب بہت قریب دوست ہیں، قریبی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل میں، جب حصہ ذکر جب کرتے ہیں وزارت داخلہ میں مشیر لگائے جانے کا پرویز خٹک صاحب کو، تو کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کو بتا رہا ہوں، ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں آرٹیکل میں، وہ کہتے ہیں جو سب سے بڑا تنازع سامنے آنے کا امکان ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ اور ماضی میں عمران خان کے دست راست پرویز خٹک کی بطور مشیر داخلہ شمولیت کا ہے۔ پرویز خٹک مقتدرہ کے قریب ہے اور یہ خبر بھی ملی ہے کہ ان کی کابینہ میں شمولیت کی اولین شرط یہی تھی کہ انہیں داخلہ امور ہی کا مشیر بنایا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی جب شیخ رشید کو بنایا گیا تھا وزیر داخلہ، تب بھی ان کی کوشش تھی کہ مجھے، بلکہ وہ مسلسل عمران خان کے اوپر پریشر ڈالتے رہے کہ مجھے وزیر داخلہ بناؤ، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ عمران خان کو اندازہ تھا کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے، وزیر داخلہ بن جائے گا تو یہ کچھ نہ کچھ کر جائے گا، تو اپنی لابنگ اسٹرانگ کرے گا، تو اس لیے ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا وزیر دفاع بنا کر۔ وزیر دفاع پاکستان میں مطلب سب سے مظلوم وزیر۔ اچھا جی، آگے چل کر وڑائچ صاحب، چودھری صاحب کہتے ہیں کہ طلال چودھری کی بطور وزیر مملکت کابینہ میں شمولیت پر تو وزیر داخلہ محسن نقوی سے باقاعدہ مشاورت کی گئی تھی، لیکن پرویز خٹک کے بارے میں انہیں اطلاع ضرور تھی، مگر ان سے مشاورت نہ ہوئی اور نہ پرویز خٹک اور ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر کوئی باقاعدہ گفت و شنید ہوئی۔ وزیر داخلہ کو نون لیگ کی قیادت سے بھی گلا ہے۔ اچھا، اب یہ پرویز خٹک صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، محسن نقوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، ادھر سے طلال چودھری کے معاملے پر نون لیگ نے مشاورت کی ہے، لیکن پرویز خٹک کے معاملے پر کسی نے مشاورت نہیں کی محسن نقوی سے۔ تو اب یہ بیچ میں کوئی کھیل کھیل گیا ہے، کیونکہ محسن نقوی سے تو مسلم لیگ نون کو بہت گلا شکوہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی وزیر اعظم بن بھی، وہ اگر وزیر اعظم کا عہدہ مانگ لیتے تو ہم کیسے روک سکتے تھے۔ چند دن پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا، پنجاب کی جو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں، کہ محسن نقوی کو گدھے اور گھوڑے میں فرق نہیں معلوم کرکٹ ٹیم کے معاملے پر۔ تو تنقید تو ہوتی رہتی ہے محسن نقوی صاحب پر مسلم لیگ نون کے اندر سے۔ تو اب یہ یا تو مسلم لیگ نون نے کوئی کھیل کھیلا ہے محسن نقوی کے خلاف، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے محسن نقوی کے اوپر سوتن، آپ سمجھ رہے ہیں سوتن کیا ہوتی ہے، تو یا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم ایک اور بھی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں نا، اصل جس کی وجہ سے میں نے آرٹیکل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یا آرٹیکل کا یہ والا حصہ، پرویز خٹک کے بارے میں انہیں اطلاع ضرور تھی مگر ان سے مشاورت ہوئی اور نہ پرویز خٹک اور ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر کوئی باقاعدہ گفت و شنید۔ وزیر داخلہ کو نون لیگ کی قیادت سے بھی گلا ہے کہ ایک وفاقی وزیر اور پنجاب حکومت کے کئی وزراء ان کا نام لے کر ان پر تنقید کرتے ہیں اور نون لیگ کی قیادت انہیں اس سے نہیں روکتی،
ہو سکتا ہے مقتدرہ اس گہری خلیج کو سنبھال لے، مگر یہ معاملہ محسن نقوی کی ناراضی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یعنی صرف وہ ناراض نہیں ہوں گے، گلا شکوہ نہیں کریں گے، اس سے آگے چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ بظاہر پہلے محسن نقوی وزارت داخلہ بننے کے لیے وزیر داخلہ بننے کے لیے اس شرط پر تیار ہوئے تھے کہ وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب وزارت سے سبکدوش ہو جائیں، سہیل وڑائچ کے ذریعے وزیر اعظم کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چالاکیاں مت کریں، یا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں اس طرح مت کریں، میں فل فلیج وزیر ہوں، میں اختیار تقسیم نہیں کر سکتا، اگر آپ کو کسی اور کو وزیر بنانا ہے تو سو بسم اللہ، میں جا رہا ہوں۔ تو استعفیٰ یہاں محسن نقوی صاحب نے تیار رکھا ہوا ہے، اپنی زبان سے نہیں، اپنے قریبی دوست کی زبان سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کو ہو یا پھر ادھر پیغام کسی اور کی زبانی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہاں سے تو محسن نقوی صاحب کا سب سے زیادہ رابطہ ادھر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے ان کو بھی کہہ دیا ہو کہ اب ایسا تو نہ کرو، اب آپ بھی میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ اگر ایسا ہوا تو اس سے حکومت کے اندر اختلافات کا تاثر ابھرے گا اور سیاسی حکومت میں پہلا بڑا شگاف پڑ جائے گا۔ باقی وہ محسن اپنا جو کیا نام ہے پرویز خٹک صاحب کو کیوں لگایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، کیا جو ہے وہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے، وہ تو انہوں نے بتا دیا ہے، لیکن پیغام پہنچ گیا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک واقعہ ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ایک جرگے میں کم سن بچی کو ونی کرنے پر والد نے خودکشی کر لی اور وصیت میں 3 ملزموں کو انہوں نے نامزد کر دیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جہالت کی انتہا ہے، ایک بچی کو جرم میں، یعنی جرم کسی نے کیا، ان کے اہل خانہ میں سے کسی نے کچھ کے اوپر کوئی الزام ہوگا، لیکن بنی بچی کو کر لیا گیا کہ جی اب یہ بچی جو ہے وہ جن کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی، ان کو یہ بچی، ان کا رشتہ اور بچی ان میں سے کسی سے شادی کر لے گی۔ یہ ظلم، یہ جہالت ہے۔ لیکن اچھا یہ ہوا کہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن باپ تو چلا گیا، خودکشی کر لی باپ نے، اور وصیت لکھ کر چلا گیا کہ یہ 3 میرے ملزمان ہیں، اور پولیس جو ہے وہ کا کہنا ہے کہ وہ تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور ایک معاملہ ہے، لوگوں کو اکساتے تھے عمران ریاض خان صاحب، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ جی یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے کبھی نواز شریف کے گھر کے باہر جا کر نعرے بازی کرتے تھے، کبھی کہیں جا کر نعرے بازی کرتے تھے، کبھی کہیں کسی کا راستہ روکتے تھے۔ اب خبر یہ آئی ہے، اور یہ لندن سے ایک ٹویٹ کیا ہے جناب اظہر جاوید صاحب، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی برطانیہ سے بریکنگ نیوز انہوں نے دیا کہ پاکستان سے برطانیہ آئے یوٹیوبر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عمران ریاض خان کے ساتھ پاکستانی نوجوانوں کی جھڑپ، افسوسناک واقعہ مانچسٹر کے نزدیک ایک سپر اسٹور میں عمران خان صاحب کے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ اہل خانہ کے ہمراہ شاپنگ کر رہے تھے اور پاکستانی نوجوانوں نے انہیں گھیر لیا، ان سے بدتمیزی کی، مبینہ طور پر غدار غدار کے نعرے لگائے، پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ آنے کے طعنے دیتے رہے۔ عمران ریاض بلیک مرسڈیز گاڑی پر قریبی کبابش ریسٹورانٹ پر گئے، نوجوان وہاں بھی پہنچ گئے، عمران ریاض وہاں سے بھی نکل گئے، یہ کہہ رہے ہیں ان کے ذرائع نے بتایا ہے۔ کچھ تصویریں انہوں نے شیئر کی عمران ریاض کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ، عمران ریاض کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، عمران خان کے مخالفین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بذات خود عمران خان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہوتی ہے نا انارکی ہوتی ہے، یہ اس طرح کے معاملات پھر بہت شدید قسم کی تقسیم کی طرف لے کر جاتے ہیں، نعرے بازی، گالم گلوچ، اور اس کے بعد گولی۔ تو بہرحال اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران ریاض خان صاحب تو کل اپریشیٹ کرتے تھے قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکنے والوں کا بھی، اور نواز شریف کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نواز شریف کو گالیاں دینے والوں کا بھی۔ اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمران ریاض جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ان کو کم از کم ماضی کا جو ان کا اپنا کردار تھا اس پر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ضرور چاہیے۔ ہمارے دوست ہیں اور ان کو اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کم از کم اب اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے جو ماضی میں اپریشیٹ کیا تھا اس طرح کے واقعات کو، تو اس پر ذرا آپ ایک بار اپنے ذہن میں، اپنے دل میں سوچ لیں کہ آپ غلط تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔